السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائزہ نمبر 6 لیکچرر اردو برائے PPSC تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم MA اردو M.Ed۔ موضوع کلاسیکی شاعری۔ اردو شاعری کا اولین معمار کسے کہتے ہیں؟ ولی دکنی کو۔ ولی سے پہلے اردو شاعری کے قدیم نمونے کہاں ملتے ہیں؟ دکن اور پنجاب میں۔ اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ غزل گو کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو۔ ولی سے پہلے غزل کے کتنے دور گزرے ہیں؟ 2 دور۔ پہلے دور میں کتنے شاعر تھے؟ امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے، اس میں 10 شاعر تھے۔ دوسرے دور میں کتنے شاعر تھے؟ کلی قطب شاہ سے شاہ میرا ہاشمی تک 14 شاعر۔ ولی نے شاعری کا آغاز کس رنگ میں کیا؟ قدیم رنگ میں۔ ولی کی شاعری میں ریختہ گوئی کا آغاز کب ہوا؟ سفر دہلی کے دوران سعد اللہ گلشن کے مشورے پر۔ ولی کی شاعری کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ نشاطیہ رجحان، خارجیت کا تصور، حسن و جمال کی شاعری۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کو کون سا لقب دیا؟ جمال دوست شاعر۔ ولی کے حسن کا تصور کیسا ہے؟ حسن کا تصور آفاقی ہے۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کی روایات ترتیب دیں۔ ولی کا تصور محبوب کیسا ہے؟ اسی دنیا کا جیتا جاگتا کردار ہے جس میں حسن و جمال کے ساتھ باطنی خوبیاں بھی ہوں۔ ولی نے سفر دہلی کس دوست کی مائیت میں کیا؟ شاہ ابو المعالی۔ ولی نے سفر دہلی کب کیا؟ 1700 عیسوی میں، 1112 ہجری میں۔ ولی دکنی کو کس دور کا شاعر کہا جاتا ہے؟ عبوری دور کا شاعر۔ ولی نے غزل کی بنیاد کن عناصر پر رکھی؟ فطری عناصر پر۔ اردو غزل گوؤں میں ولی کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ اولیت کا مقام حاصل ہے۔ ولی کے کلام میں کون سی بحروں کا استعمال ہوا ہے؟ طویل اور مختصر دونوں۔ لکھنؤ کی شاعری کا نمائندہ شاعر ناسخ ہے یا آتش؟ کیا آتش کو ناسخ پہ فوقیت حاصل ہے؟ جی ہاں۔ آتش کی شاعری کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ سرور و نشاط کی لہریں، پر امید لہجہ اور رجائیت۔ لکھنؤ کی تہذیب کے 2 عزیز مقاصد کون سے تھے؟ مسرت و راحت۔ میر کی شاعری میں الفاظ کی کون سی 4 قیمتیں بنتی ہیں؟ مصورانہ قیمت، غنائی قیمت، جذباتی قیمت، فکری قیمت۔ میر جس زمانے میں پیدا ہوئے اس وقت ملک کن حالات سے دوچار تھا؟ سخت انتشار اور افراتفری کا دور تھا۔ میر کے تصور زندگی کے بارے میں کیا بات بڑی واضح ہے؟ زندگی کے بارے میں نقطہ نظر حزنیہ تھا۔ حزن کس غم کا نام ہے جو اپنے اندر اعلیٰ تفکر اور تخلیقی صلاحیتیں رکھتا ہو؟ مومن کا پورا نام کیا ہے؟ مومن خان مومن۔ مومن کب پیدا ہوئے؟ 1800 میں۔ مومن کے والد کا کیا نام تھا؟ حکیم غلام نبی خان۔ مومن کے دادا کا کیا نام تھا؟ نامدار خان۔ مومن کی غزل کی فنی اور فکری خصوصیات کیا ہیں؟ بلند خیالی، حسن لطافت، روایتی اثرات۔ کیا مومن صرف غزل کے شاعر تھے؟ جی نہیں۔ ولی دکنی کی غزل کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ حسن پرستی، تشبیہ و استعارہ، خارجیت۔ میر تقی میر کی اردو شاعری میں کیا حیثیت ہے؟ سرتاج الشعراء اردو۔ میر تقی میر کو سرتاج الشعراء اردو کس نے کہا؟ مولوی عبدالحق نے۔ میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ سادگی، خلوص اور صداقت، پر لطف، پیرایا ادا خط، بیانیہ انداز۔ میر نے اپنی شاعری میں کیسی مصوری کی ہے؟ لفظوں سے پیکر تراشی کا کام لیا۔ میر کی شاعری کیسی ہے؟ واردات قلبی کی سچی تفسیر و تشریح سے عبارت ہے۔ میر کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ میر عوام کا شاعر ہے، اس کی شاعری زندگی کی ترجمان ہے۔ میر کی شاعری میں نمایاں عنصر کون سا ہے؟ درد و غم۔ میر کی شاعری کے محرکات کیا ہیں؟ غم عشق اور غم روزگار۔ میر کا تصور غم کیسا ہے؟ تخیلی اور فکری ہے، یہ قنوطیت پیدا نہیں کرتا۔ میر کے عشق کا تجربہ کیسا رہا؟ ناکامی کی صورت پر منتج ہوا۔ میر کی خود نوشت سوانح عمری کا نام کیا ہے؟ ذکر میر۔ میر درد غم کے شاعر کیسے بنے؟ زمانے کی بے مروتی اور بے سر و سامانی کی وجہ سے۔ لالا کاری سے کیا مراد ہے؟ لہو اور خون کا ذکر کرنا۔ میر کی شاعری کی نمایاں علامت کون سی ہے؟ لالا کاری۔ میر کے شاعرانہ فن کا اعتراف کس دور میں ہوا؟ ہر دور میں۔ کیا میر تقی میر قنوتی شاعر تھے؟ جی نہیں۔ میر تقی میر نے کب وفات پائی؟ 1810 میں۔ میر کی غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ 6 دیوان۔ مومن نے کل کتنی مثنویاں لکھیں؟ 6 مثنویاں۔ مومن کی مثنویوں کے بارے میں شیفتہ نے کیا کہا؟ رشک گلشن اور غیرت چمن۔ مومن کی مثنویوں کا تجزیہ کیا جائے تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ مومن کی فطرت میں عشق رچا ہوا ہے۔ مومن نے کتنے برس کی عمر میں عشق میں قدم رکھا؟ 9 برس کی عمر میں۔ مومن کتنے برس کی عمر میں مجنوں اور فرحات کو عشق میں مات دے چکے تھے؟ 13 برس کی عمر میں۔
درد کا پورا نام لکھیں جی خواجہ میر درد۔ اردو زبان کے واحد صوفی شاعر کون ہے؟ خواجہ میر درد۔ میر درد کی غزل میں تغزل کی خصوصیت کس کی بدولت پیدا ہوئی؟ تصوف کی بدولت۔ میر درد کے کلام میں کون سے عناصر موجود ہیں؟ مجازی عناصر۔ میر درد کا تعارف کس نے آب حیات میں کروایا؟ محمد حسین آزاد۔ میر درد کا سلسلہ مادری کس سے ملتا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی۔ خواجہ میر درد کے والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ محمد ناصر اندلیب۔ درد کی شاعری کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ تصوف، وحدت الوجود، سوز و گداز۔ درد کے یہاں باہم و مربوط ہیں عشق اور تصوف۔ درد کا تعلق صوفیوں کے کس گروہ سے تھا جو قول کے ساتھ عمل کو بھی سامنے رکھتے ہیں؟ درد کے ہاں تمام مضامین اور خیالات میں کیا چیز اہم ہے؟ تصوف۔ درد کے یہاں کیا بنیادی طور پر ایک ہی ہے؟ تصوف اور عشق کے حقیقی کی آگ۔ کہیں کہیں درد کے ہاں وحدت الوجود کے علاوہ وحدت الشہود بھی ملتا ہے۔ حالی نے غالب کی غزل پر بحث کرتے ہوئے کس چیز کو نمایاں وصف بتایا؟ جدت ادا۔ غالب کی غزلوں کی نمایاں خصوصیات ہیں رمز و حمایت، تشکک پسندی، معانی کی پہلوداری۔ کس شاعر کو وبائے عام میں مرنا پسند نہیں تھا؟ غالب کو۔ غالب اور اقبال میں اشتراک کی شناخت کس نے کی؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے۔ علامہ اقبال کی وہ کون سی کتاب ہے جس کی غزلیں بہترین غزلوں میں شمار ہوتی ہیں؟ بال جبریل۔ اردو شاعری میں براہ راست کس زبان کے زیر اثر ہے؟ فارسی زبان کے۔ سوال نمبر 78، غالب کے تصور عشق کی دو خصوصیات کیا ہیں جی؟ عشق کی آفاقی وسعت، تصور عشق میں جینے کا مزہ۔ غالب کا تصور حسن کیا ہے؟ محبوب کی ذات میں وہ تمام خصوصیات ہوں جو غالب کو پسند ہوں۔ غزل کی تقدیر کس نے متعین کی؟ غالب نے۔ اردو غزل پر کس کا اثر اب تک قائم ہے؟ غالب کا اثر۔ میر حسن کس تہذیب کے دل دادا تھے؟ مغل تہذیب کے۔ گلزار نسیم یا سحر البیان کس میں لکھنوی عناصر کم ہے؟ سحر البیان میں۔ مثنوی سحر البیان کا اسلوب اور لب و لہجہ کیا ہے جی؟ دہلوی۔ غالب کی مثنوی جو مشہور ہونے کے باوجود ہر دل عزیز نہ ہو سکی، در وصف انبا۔ سحر البیان میں کس کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ بادشاہ کی۔ سحر البیان میں بادشاہ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا کیا نام تھا؟ بے نظیر۔ بادشاہ کے بیٹے پر کون سی پری عاشق ہوئی؟ ماہ رخ پری۔ جب بادشاہ کے بیٹے پر پری عاشق ہوئی اس وقت بیٹے کی عمر کیا تھی؟ 12 سال۔ مثنوی سحر البیان کا دوسرا نام کیا جی؟ مثنوی بے نظیر و بدر منیر۔ سحر البیان کے دو بنیادی کرداروں کے نام لکھیں، بے نظیر اور بدر منیر۔ سحر البیان کی فنی اور فکری خوبیاں کیا ہیں جی؟ واقعات نگاری، جذبات نگاری۔ سحر البیان میں جو نسوانی کردار ہیں ان کے نام لکھیں، شہزادی بدر منیر، نجم النساء۔ نجم النساء کس کی بیٹی ہے؟ وزیر کی بیٹی۔ سحر البیان ایک فرضی قصہ ہے یا حقیقی؟ فرضی قصہ ہے۔ سحر البیان میں کس کی شادی کا منظر ہے؟ بے نظیر کی شادی کا۔ مثنوی گلزار نسیم کس کی ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم۔ گلزار نسیم کی فنی خصوصیات کیا ہیں؟ منظر نگاری، الفاظ کی بندش، اختصار۔ گلزار نسیم میں کس کا قصہ بیان کیا گیا؟ گل بقولی کا اور تاج الملوک کا۔ کہانی کا ہیرو اردو غزل کا کیا ہوتا ہے؟ اردو غزل کا مثالی عاشق۔ لیے 100 سوالات مکمل ہو چکے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں، سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔